السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ میرے معزز دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں، بزرگ، گزشتہ آیت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ آیا جو ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ کیسے ہدایت دے دیں گے جن کو ایمان ملنے کے بعد پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض ایسے ساتھی گزرے جو ایمان لائے لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، یا پھر ایمان سمجھ میں آیا، سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے بلکہ کفر پر ہی اپنی زندگی گزار کے اسی پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں فرمایا تھا گزشتہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینے کے بعد کہ یہ سچے رسول ہیں اور بے شمار دلائل ان کے پاس آئے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ سنایا تھا کہ یہ ظالم ہیں اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس انسان کے پاس ہے جسے ایمان ملا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس دولت کی حفاظت کے لیے جتنی بڑی قربانی بھی دی جائے کم ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ آج چھوٹی موٹی اگر ہمیں قربانی دینا پڑ رہا ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے تو ہمیں دینا چاہیے، ہمیں اسے دور نہیں بھاگنی چاہیے، کیونکہ جتنی بھی قربانی ہو اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہے تو یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے۔ ہم اپنی ایمان کی حفاظت، کیونکہ یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہو سکتی۔ آگے کی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا۔ ان کے بارے میں حضرات مفسرین نے بتایا کہ پہلے تو دنیا بڑی پریشانی کے ساتھ گزرے گی اور پریشانی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی کو گزار کر جب موت آئے گی تو اس میں بھی پریشان رہیں گے۔ موت کے وقت بھی بڑی پریشانی کے ساتھ ان کی موت آئے گی۔ پھر جب قیامت میں جب آخرت میں آئیں گے تو پھر آخرت تو ان کی برباد نہیں، ہم تو ہمیشہ کے لیے خسارہ ہے۔ اس لیے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم، یہ ایسے لوگوں کی جو سزا ہے اور یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ لعنت سے کیا مراد ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ دنیا کی شے مل رہی ہے، چیزیں مل رہی ہیں، اسباب انہیں میسر ہیں، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے یہ اس سے محروم ہے۔ ایک ایمان والا ہے، اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اللہ کی رحمت کے سائے میں گزار رہا ہے۔ کافر کا ہر آن اللہ کی لعنت میں،
ہر آن وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے اور ہر آن اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے۔ اور صرف اللہ ہی کی نہیں، آگے فرمایا اللہ پاک نے والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے رہیں گے کہ کیسے لوگ ہیں اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، جس اللہ نے پیدا فرمایا، جس نے زندگی دی، جسی کی دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ان کو ماننے والے نہیں بن رہے، تو فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والناس اجمعین، اور سارے آدمیوں کی بھی ان پر لعنت ہوگی۔ ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہی لعنت ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن کر جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ یہ ان پر لعنت ہی ہوتی رہے گی۔ فرشتے بھی لعنت کریں گے، انسانیت بھی لعنت کرے گی، اور خود اللہ رب العزت ان پر لعنت کرے گی۔ اور رہا عذاب کا مسئلہ، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کے عذاب میں کوئی ہلکا تھوڑی سی آسانی نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، فرمایا کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں دی جائے گی۔ جیسے دنیا کے جو قیدی ہوتے ہیں، بعض دن آتے ہیں، اس دن ان پر ان کی تکلیف کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ عید آئی تھوڑا سا آسان کر دیا، 15 اگست آیا تھوڑی سی راحت دے دی، لیکن آخرت کا ویسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذابات کا تذکرہ فرمایا اس میں یہی بتایا گیا کہ جب عذاب شروع ہوگا، ایسا نہیں کیا ہو کہ ایک بار ختم ہو گیا، بلکہ وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ کافروں کے لیے خاص طور پہ، جن کو ایمان سمجھ میں آنے کے باوجود بھی جو کفر پر اڑے رہے، ان کا حال یہ ہوگا آخرت میں کہ جو عذاب ان کو ملے گا اس کی عذاب کی شکل بدلتی جائے گی اور ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اتنی تکلیف میں ہے تھوڑے دن ان کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں، مسلسل ان کو عذاب ہی عذاب اور اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ اس لیے آخرت کے جو منظر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو جہنم میں چلے گئے، کچھ ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑا، اور جہنم میں چلے بھی گئے، وہاں کافر ان کو تانا دیں گے، کافر کہیں گے کہ کیا ملا تمہیں اللہ کو ماننے کا؟ آج یہاں ہم بھی ہیں اور تم بھی ہیں، ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم نے اس کی نہیں مانا، لیکن تم لوگ بھی یہیں پہ آ گئے، تمہیں کیا فائدہ ملا؟ تانا دیں گے۔ اور ایمان والے اس تانے سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ وہ بزبان حال ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے یقیناً آپ کی نافرمانی کی، ہم اسی کے مستحق ہیں کہ ہم عذاب ہمیں دیا جائے، جو عذاب مل رہا ہے یہ حق ہے کہ آپ ہمیں عذاب دیں، لیکن اللہ یہ تانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان میں ہمیں تھوڑا تو فرق تھا، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی یہ سوچ کر کے آپ ہے ہی نہیں، ہم آپ کو مانتے تھے، ہمارا یہ ماننا تھا کہ اللہ ہے، کسی نہ کسی وقت میں ہمارا دل ڈر جایا کرتا تھا، لیکن بات الگ ہے، ہم خواہشات کے پیچھے جا کے اپنے گناہ کر لیا، آپ کو ناراض کر لیا، لیکن آج یہ کافر ہمیں تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم میں تمہیں کوئی فرق نہیں، تم بھی ہو جہنم میں، ہم بھی ہیں جہنم میں، تمہارا نام تو مسلمانوں کی فہرست میں تھا، لیکن اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا، پھر بھی تم جہنم میں۔ جب ایمان والوں کو یہ تانا ملے گا تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان میں سے جس کے دل میں بھی ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکالنا۔ پھر روایت میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے اسے جہنم سے نکالنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ایمان یہ فائدہ دے گا ہی، اللہ نے ایمان کو صرف فائدے کے لیے ہی بنایا ہے، اگر اس ایمان کا صحیح ہم نے استعمال نہیں کیا تو تکلیف پہنچے گی، لیکن وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، جیسے کہ کافروں کو ہے، وہ ہمیشہ کی تکلیف ہوگی، ان کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیا جائے گا، لیکن ایمان والوں کو ان کا ایمان اتنا تو فائدہ دے گا کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، ان کو اتنی مہلت تو ضرور دی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات ذکر فرمائے آخرت کے،
وہ اسی اعتبار سے تھے کہ ان کا ایمان تھا اور وہ ایمان میں کمزور تھے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کو معاف فرمایا، لیکن ایمان تھا ان کے پاس، ایسا نہیں کہ ایمان نہیں تھا۔ اس لیے ان دو کا واقعہ جن کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے کہ تم دونوں جہنمی ہو، تمہارے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہے، جاؤ جہنم میں، تو ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا ہر قدم پہ مڑ مڑ کے اللہ کو دیکھے گا۔ جو دوڑ رہا ہے اسے بلایا جائے گا کہ کیا ہوا؟ ایک دم سے جیسے تجھے حکم دیا گیا جہنم میں، اور یہ جہنم ہے جس میں جانے سے سارے ڈر رہے ہیں، سب کو کھینچ کے لے جانا پڑ رہا ہے اور تو دوڑے ہوئے جا رہا ہے، تو کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو نہیں مانا میں نے آپ کی بات، اب سوچا کہ اب تو مان لوں، اب خیال آیا کہ اب تو مان لو صحیح، دنیا میں تو نہیں مانا اس لیے میں دوڑ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیری ادا پسند آئی تو جنت میں جا۔ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ کافر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں نہیں مانا، وہ ایمان والا ہونے کے باوجود بھی اس نے دنیا میں نہیں مانا تھا، پھر وہ آخرت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایمان والا تھا پھر بھی آپ کی نافرمانی کر رہے تھا، آج ماننے کو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ بنا بنا کے جنت میں بھیج۔ اور جو وہ دوسرا ہے ہر قدم پہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے پوچھیں گے تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تجھے بھی تو حکم تھا جہنم میں جانے کا، تو کہے گا کہ اللہ گنہگار تو بہت، زندگی تو گناہوں میں ہی کٹی ہے، لیکن ہمیشہ میں سنتا آیا کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہر قدم پہ یہ سوچتا تھا کہ شاید آپ کا ارادہ بدل جائے، شاید اب میرے اوپر جو آپ غصہ ہیں وہ رحمت میں بدل دے، آپ کا غصہ میری محبت میں بدل جائے گا، کیونکہ ماں کا غصہ کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے غصے سے باہر آ سکتی ہے۔ اب غصہ ہے تھوڑی دیر میں وہ خوش ہو جائے گی، اب ناراض ہے تھوڑی دیر میں راضی ہو جائے گی، آپ تو اسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، میں نے سنا تھا تو جاتے جاتے بڑ بڑ کے سے دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اپنا ارادہ بدل دے۔ رسول اللہ نے جب یہ واقعہ سنایا نا تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے۔ وہ وقت جو یہ سب جو پیش آیا کس کے ساتھ ہے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ سنایا کہ جو جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک ایمان والا جو جہنم میں اپنے بدعملیوں کی وجہ سے ہے، وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ کو ماننے والا تھا، تھوڑی سی تو مجھے سہولت ملنی چاہیے، تھوڑا سا کم کر دیا جائے گا، جہاں تھا اس سے اوپر کی حصے میں۔ پھر اللہ سے کہے گا اللہ تکلیف تو یہاں بھی ہو رہی ہے، تھوڑی سی مہلت پھر میں جائے۔ ایسے کرتے کرتے جنت اور جہنم کے درمیان میں جو جگہ ہے جسے آرام کہتے ہیں، وہ کہے گا کہ اللہ جنت نہ صحیح، لیکن میں تو اس کا تو مستحق ہوں کہ مجھے یہاں سے نکال کے وہاں ڈال دیا جائے، جنت میں تو نہیں، ہاں یہ جو آرام ہے درمیان میں رکھ دیں۔ اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ نہیں جانتے اس کے بارے میں، لیکن یہ ایمان والوں سے اللہ کی محبت ہے۔ جب وہ آراف میں آئے گا پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ اب جہنم سے تو دور ہوں، لیکن جنت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اگر میں نے جنت نہیں دیکھا تو پھر میری بڑی بد نصیبی ہو جائے گی، صرف ایک مرتبہ یوں جا کے جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے چلو جنت دکھا دو، اب اندر جانے کے بعد مڑ کے اللہ سے کہے گا اللہ میں نے سنا ہے آپ جسے جنت میں بھیجتے ہیں دوبارہ واپس باہر نہیں نکالتے، میں ہی نہیں نکلوں گا یہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تو یہی چاہتا تھا تیرے ساتھ کہ تو یہاں آ جائے۔ میرے بھائیوں یہ چیز ایمان والے یہ تو آخرت کا ہی، لیکن دنیا میں بھی ایک پریشان حال جس کا جو اندر سے پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ جب سوچے گا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کا روح خوش ہو جائے گا کہ میں اکیلا نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دھوکے پہ دھوکا کھایا ہوا ہے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی وفاداری کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکیلے بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ یار ان سب حالتوں میں اکیلا کہاں تھا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا نا پھر میری حالت کیا ہوتی، میں کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کا اپنا فائدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ایک خصوصیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار کے اندر ہیں اور دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے قریب ہیں۔ اب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھنے کے لیے جھانکنے کی دیری ہے، اتنے قریب آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ نبی جی اب ہمارا کیا ہوگا، یہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم تو نکلے مکے سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ نقشہ کھینچا، اللہ نے فرمایا لا تحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابوبکر کو دلاسا دیا، کہا نہیں ابوبکر پریشان نہ ہو۔ یہ حزن کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے پریشان نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے لیے پریشان تھے، ان کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس لیے ہجرت کے سفر میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر طرف آتے تھے، رسول اللہ چل رہے ہیں تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ جہاں سے دشمن آنے کا خیال آتا ہے ادھر آ جاتا ہوں، اب خیال آتا ہے سامنے سے حملہ کر دیں گے تو سامنے آ جاتا ہوں، پیچھے سے تو پیچھے، دائیں سے تو دائیں، بائیں سے تو بائیں۔ تو حضرت ابوبکر کو اپنا غم نہیں تھا، ان کو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیا یہ دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے حضرت ابوبکر کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے ان اللہ معنا، علماء نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ یہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سارے ایمان والوں کے لیے تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ سمندر کے کنارے پر ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ یہ کیا کر دیا، ہم تو پھنس گئے، انا لمدرکون، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، ہم تو اب اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا یہ تھا کلا ہرگز نہیں، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت تک ایمان والا اسے ہمیشہ دلاسے کے لیے یہ لفظ کافی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے، بلکہ سب کو ساتھ میں لے کے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ ایمان والوں کے لیے بڑا دلاسے کا وقت ہے، بڑی دلاسے والی بات ہے۔ تو یہاں جو کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو عذاب ہوگا یہ بڑھتا ہی جائے گا، قیامت کے دن جب وہ ایمان والے کہیں گے کہ اللہ یہاں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، یہ کافر ہمیں تانا دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کہے گے کہ ایک مرتبہ بھی کہا اسے جہنم سے نکالا، اور جب یہ ہوگا ان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو کافر کیا کہیں گے؟ قرآن کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت میں کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی اس کلمے کو پڑھ لیے ہوتے، کاش یہ کلمہ ہم بھی پڑھ لیے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہو جائے ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا کہ آج یہ جہنم سے نکل رہے ہیں لیکن ہم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ اس لیے اس ایمان کو بڑی قدردانی کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر نبی نے فرمایا کہ اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہو، جدیدو ایمانکم، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سامنے صحابہ کا وہ خود سے انہوں نے نہیں سوچ لیا کہ ہم ویسے بھی نمازی ہیں، ہم ویسے بھی قرآن پڑھنے والے، ہمارا ایمان تو تازہ ہی ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ایمان تازہ کیسے ہوگا، ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بھی بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کثرت سے تلاوت کرو، تم کثرت سے تلاوت کرو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جیسے ہم راستہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کسی جگہ پہ ایسی خطرناک موڑ ہے جہاں ہمیں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، تو وہاں پر راستہ ہی ایسے بنائے رکھتے ہیں کہ آدمی خود بخود اپنی سواری آہستہ کر لیں، وہ راستہ ہی اسے تیز جانے کی اجازت نہیں دیتا، اتنا خطرناک راستہ بنائے رہتے ہیں کہ وہاں خود بخود انسان اپنی سواری کو آہستہ کر لیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ انسان خواہشات میں ڈوبتے جا رہے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے، روکنے کے لیے ایک راستہ بتایا، بس موت کو یاد کرو خود بخود رک جاؤ گے۔ جس کے پیچھے ساری محنتیں لگا رہے ہو، جس کے پیچھے ساری صلاحیتیں لگا رہے ہو، دل کر رہا ہے کہ بس اسی دنیا کو سنوارتے چلے جاؤں، ایک موڑ ہے کبھی کسی کا جنازہ اٹھایا تو سوچ لو کہ یار گھر تو میرا یہ نہیں ہے جس کے پیچھے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہا ہوں۔
मंजिल तो मेरी वो नहीं है जिसके पीछे मैं अपनी सारी जिंदगी खपा रहा हूं, इसके पीछे मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, ये तो मेरा है ही नहीं। मेरे जाने के बाद क्या कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरे साथ कब्र में सो जाएगा? वो कहेगा कि नहीं, आपको अकेले कैसे छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ कब्र में ले जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन मैं तो मेहनत नहीं कर रहा अपनी आखिरत के बारे में, मैंने तो अपने आखिरत के बारे में सोचा ही नहीं कि मेरा क्या होगा आखिरत के बारे में। तो मौत को जब इंसान याद करेगा तो फिर इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अक्लमंद इंसान किसे बताया? अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जिसने अपने आप को पहचाना और तैयारी कौन सी की? व अमिला लिमा बअदल मौत, मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी की। जिसे मौत का ख्याल होगा वही तो मौत की बाद की जिंदगी की तैयारी करेगा। जिसे मौत का ख्याल है वही तो मौत की बाद की जिंदगी की तैयारी करेगा, वरना वो मौत की तैयारी क्यों करेगा? जिसे ख्याल ही नहीं आ रहा है, मौत की बाद की जिंदगी का एहसास ही नहीं है, जिसे एहसास होगा वो तैयारी करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को ताजा करने के लिए जो बताया वो एक चीज थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें मौत को याद करना होगा, अपनी मौत को कसरत से याद करो। इसलिए बहलुल दाना एक अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक था, बड़ा गहरा ताल्लुक था, लेकिन देखने में बड़े मामूली किस्म के इंसान थे, इसलिए लोग इनको मजनून कहते थे, पागल दीवाना कहते थे, इनको मामूली इंसान समझते थे। हारून रशीद ये बड़े अल्लाह वाले बादशाह गुजरे हैं। उन्होंने अपने खादिमों को ये बताए रखा था कि जब भी मेरे महल के सामने से ये बहलुल गुजरे इनको बुलाना, मेरे महल के अंदर लेके आना। अब ये जब एक दिन गुजर रहे थे तो खादिमों ने पकड़ा था, बादशाह बुला रहे हैं, चलो अंदर लेके आ गए। बादशाह बातचीत के दरमियान में बादशाह ने अपने हाथ में एक छड़ी रखी हुई थी, उसे उठा के बहलुल दाना के हाथ में दिया। कहा बहलुल ये अपने पास रखना, जब तुझे तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नजर आए तो उसे दे देना। बादशाह को लगा कि ये सारा अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही रास्तों में भटक रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ऐसी जिंदगी काट के दुनिया गुजारते चला जा रहा है। क्योंकि हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह ये वो अल्लाह वाले थे, गालिबन इनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा बादशाह ने इनको बाजार में देखा। बादशाह इनको बाजार में देख रहा है, उसने पूछा बादशाह से, बादशाह ने उससे पूछा बहलुल ताज्जुब की बात है, तू कभी इन जगहों में आता नहीं है, आज मैं तुझे यहाँ देख रहा हूं, तो यहाँ क्या करने के लिए आया है? तो उन्होंने बादशाह से कहा था कि मैं अल्लाह और बंदों के दरमियान में सुलह कराने के लिए आया हूं, मैं अल्लाह और बंदों को मिलाने के लिए आया हूं। तो बादशाह ने पूछा था क्या ये सुलह हो रही है? उन्होंने कहा एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से नहीं। कहा क्या बात है? कहा आज अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार है, लेकिन ये बाजारों में ऐसे गुम है, अल्लाह से सुलह करने को तैयार नहीं। मैं इनको अल्लाह से मिलाने के लिए आया, लेकिन ये अल्लाह से मिलने को तैयार नहीं है। थोड़े दिन के बाद उसी बादशाह ने उनको कब्रिस्तान में देखा। वो कब्रिस्तान में उसने जाके वहां पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा वही काम, अल्लाह और बंदों के दरमियान में सुलह करा रहा हूं, जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कहा आज मसला हल हुआ? कहा हाँ, आज ये मानने को तैयार है, वो मानने को तैयार नहीं। आज ये कब्र में गए वो लोग सुलह करने को तैयार है, कहा अब सब कुछ बदल लेंगे, लेकिन अल्लाह कहते नहीं, मोहलत खत्म, अब नहीं सुलह होगी, अब मामला खत्म है। इसलिए लंबी उम्मीदें इंसान को बेअमल बना देती, लंबी उम्मीदें। इंसान मौत के बारे में बहुत मामूली चीज समझता है कि ये बस आई और खत्म हो गया। कहा नहीं, ये इतनी ज्यादा अहमियत वाली चीज है। यही इंसान है जो इंसान को अमल, यही एक चीज है जो इंसान को अमल पे खड़ा करेगी। यार मरने के बाद मेरे काम क्या आएगा? मेरी जिंदगी के ये जो साजो सामान है ये तो मेरे कुछ भी काम आने वाले नहीं है। हारून रशीद ने जो छड़ी दी और कहा कि हाँ तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई मिले तो बस उसे दे दे। कुछ अरसा गुजरा, बहलुल दाना रास्ते से जा रहे थे, देखा लोगों से माल भरा हुआ है। अंदर गए, खादिमों ने सीधा अंदर लेके गए, देखा बादशाह के पास बहुत सारे लोग जमा है। कहा क्या हुआ? कहा बादशाह इतने बीमार हैं, हम लग रहा है कि ये बस दुनिया से जा रहे हैं। सीधे बादशाह के पास गए, जाके बैठ के पूछा बादशाह क्या इरादा है? कहा सफर की तैयारी है, सफर पे जा रहा हूँ, बस तैयारी है। और बादशाह ने आखिरत का सफर कहा था। बहलुल दाना ने फरमाया कोई लश्कर भेज दिया है आगे? कहा बहलुल कैसी बातें करता है,
میں اس سفر کے لیے آگے لشکر کیسے بھیجوں گا؟ کہا تم 1-2 دن کے لیے بھی جاتے ہو تو اس سے پہلے تمہارا لشکر جا کے ساری تیاری کرتا تھا، یہاں بھی کچھ بھیجا ہے تم نے؟ کہا نہیں، کچھ ہدیے وغیرہ سامنے مال دولت بھیج دیا ہوگا۔ کہا بہنوں وہاں وہ سکے نہیں چلتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا، تو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ چھڑی جو بادشاہ نے دی تھی اسے نکال کے بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا مجھ سے زیادہ بیوقوف تو آپ نکلی، جو حقیقی سفر ہے اس کی تیاری آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بات تو وہی ہے، اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ایمان کو تازہ کرو، صحابہ نے پوچھا کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں موت کو یاد کرنا ہوگا۔ آج پریشان حال انسان کیا سوچتا ہے کہ میں بس میری موت آ جائے تو بس قصہ ختم ہے، لیکن میرے بھائیوں موت کے بعد کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کی، قبر کی پریشانی، حشر کی پریشانی، محشر کی پریشانی، حساب کتاب کی پریشانی، پل صراط پر گزرنے کی پریشانی، یہ جتنی پریشانی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ معمولی پریشانیاں نہیں۔ ٹھیک 1 ہفتے پہلے جمعرات کے دن ایک 25 سے 20 سال کے نوجوان نے خودکشی کر لی، میرے پہچان والے تھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ کسی نہ کسی معاملے میں ایسے جو مسئلے پیش آتے تھے تو رابطہ کر لیا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ میں نے ان کے گھر والوں سے میں نے جب پوچھا تو کہنے لگے تھوڑا سا لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ڈرانے کے لیے بس وہ کام کرنے کے لیے گئے اور پھانسی بیٹھ، ڈرانا چاہ رہے تھے، پہلے بھی ڈرایا ہے بہت مرتبہ، اس لیے نہ دروازہ بند کیا نہ کچھ کیا، سب کھلا ہوا ہے، ایسے ہی بس یوں لگایا، اپنے آپ کو لگایا، بس 3-4 منٹ بھی نہیں لگے تھے، نیچے اتار کے دیکھا تو بس وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ ڈرا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ لگے کہ میں مر گیا تو پھر ان سب کو پریشانی ہوگی، پریشانی تو اسے خود ہے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اللہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا، اس کے لیے اسے موت کا راستہ چننا پڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں موت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان کو کبھی کبھار قبرستان میں جانا چاہیے۔ ابتدا میں کیسے ہری بھری قبریں بناتے لیکن جاتے جاتے وہ سیدھا خود بخود ہو جاتے، کتنی ہڈیاں لوگوں نے نکال کے نہیں پھینکا ہوگا، کتنے سارے کھوپڑیاں راستوں میں نہیں ملتے ہوں گے جو لوگوں نے نکال کے پھینکا ہے، ایک خبر بنانے مل گیا اٹھا کے پھینک دیا، اور یہ وہی انسان ہے جس کے سامنے سے گزرتے رہے اگر لوگ سلام بھی نہیں کرتے نا تو اسے غصہ آ جاتا تھا، اور آج اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے جو کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ باقی بھی نہیں ہے، جس جسم کو سنوارنے کے لیے کافی کوششیں کر لی، وہ مرنے کی تھوڑی دیر کے بعد ایسا بدبو کر رہے ہیں، لوگ کیا بول رہے ہیں جلدی سے دفن کرو، میت میں بدبو شروع ہو گئی ہے، سارا ختم ہے۔ اس لیے موت کو یاد کر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ موت ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، وہ حقیقت ہے، وہ آ کے رہے گی، اسے اللہ کا انکار کرنے والوں نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سب سے پہلے موت کو یاد کرنا ہوگا، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تلاوت کثرت سے کرو، قرآن کا اہتمام کرو، پھر تمہارا ایمان خود بخود تازہ ہوتا رہے گا۔ برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی سال سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، کئی مہینوں سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی لیکن قرآن میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ایسی جو مجلسیں ہیں یہ بڑی برکت والی مجلس ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمیں قرآن کے بارے میں پتا چل رہا ہے اللہ کیا بول رہے ہیں ہم سے، ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو رمضان میں آپ کے ارادے ہوں گے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کے ارادے ہوں گے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ایمان والے ارادہ کرتے ہیں، لیکن اگر اب سے شروع نہیں کیا نا رمضان میں کھول کے 2-3 صفحے پڑھ کے پھر آپ بند کر دو، کہانی پڑھا نہیں جا رہا، اتنی دیر تک بیٹھا نہیں جا رہا، اتنا وقت نہیں مل رہا ہے۔ آج سے اگر آپ نے معمول بنایا کہ رمضان میں تمہارا معمول بنتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک ایسی چیز ہے یہ تمہارے ایمان کو تازہ کرتی، اس لیے شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انگریزی ملک میں ایک گیا ہوا نوجوان ایک انگریزی لڑکی کے پیچھے پڑ کے اس نے اپنا مذہب بدل دیا، گھر والوں نے کہا کہ بچی سے تمہاری شادی کر دیں گے لیکن تمہارے جو اپنے ہیں ان سے تمہیں تعلقات توڑنے پڑیں گے، کسی مسلمان سے نہیں ملو گے۔ کہا ٹھیک ہے، کیونکہ نوجوانی کا جنون تھا، اسے مان لیا، اسے کہا گیا کہ تمہارا مذہب چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، سارے چھوڑ دیا،
لیکن کتنے سارے اس کے دوستوں نے ملنے کی کوشش کی، مسجد کے امام صاحب نے جا کر ملنے کی کوشش کی، کسی سے نہیں ملا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کسی سے نہیں ملو، لیکن اس نے اپنے ساتھ صرف اپنے اللہ کے کلام کو ساتھ میں رکھا ہوا تھا۔ جہاں اس کی الماری تھی، جہاں عیسائی چیزوں کے جتنی چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہاں اس نے اپنا قرآن بھی رکھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کرتا تھا، سب کچھ چھوڑ چکا تھا، لیکن روزانہ جاتے ہوئے اللہ کے کلام کو دیکھتا، محبت سے پھر اپنے کام پہ چلا جاتا۔ کچھ عرصہ گزرا، دوستوں نے امیدیں چھوڑ دی کہ یہ ملنا نہیں چاہتا، تو چلو ٹھیک ہے، اسے اپنی زندگی گزارنے دو۔ ایک دن جب اپنے آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کا کلام وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ کیا ہوا، وہ کتاب کیا ہوئی جو یہاں میں نے رکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کئی دن سے رکھی ہوئی ہے، میں نے سمجھا ایسی کوئی معمولی کتاب ہوگی، میں نے کچرے میں ڈال دیا۔ ہم جو اندر ایمان چھپا ہوا تھا وہ باہر نکلا، یہ دوڑتا ہوا کچرے میں جا کے کوڑا ہٹا رہا ہے، کچرے کو ہٹا رہا ہے، اور جو قرآن وہاں پڑھا تھا اسے بڑی عظمت سے اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا اللہ میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا، میں نے سب کو چھوڑ دیا لیکن اسے نہیں چھوڑ سکا، اس کو میں نے اپنے گھر میں رکھا، اور میں روزانہ اسے دیکھ کے تسلی کر لیا کرتا تھا کہ اللہ کا کلام یہاں موجود ہے۔ ابھی بھی دیکھ رہی ہے یہ کیا پاگل پن ہے، اس نے تو کہا تھا سب کچھ چھوڑ دیا، اب اس نے آ کے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اب دو ہی فیصلے ہیں، یا تو یہ کلام، یہ جو چیز کتاب ہے اسے دوبارہ کسی جگہ پہ ڈالو گے تم گھر میں آؤ گے، یا پھر میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس نے کہا نکل کر بس گھر سے باہر، تیری ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نے میرے اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر نکالا۔ اور جو انسان کئی دنوں سے کسی سے ملنے تیار نہیں تھا، مسجد کے امام جا کے دیکھ رہے ہیں، وقت سے پہلے بیٹھا ہوا کنارے میں ایک نوجوان تڑپ کے رو رہا ہے اور اللہ کو سنا رہے، اللہ میں تجھ سے دور جانا نہیں چاہتا تھا، حالات مجھے دور کر دیا تھا، میں واپس آیا ہوں، مجھے اپنا بنا دے۔ انہوں نے جب پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے تو اس نے سارا سنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے آج تقریباً ہمارا بھی وہی حال ہے، ہماری بھی ایسی حالت ہوگی، ہم قرآن کو بہت معمولی سمجھ چکے ہیں، اس لیے برکت کی چیز سمجھ کے رسم و رواج کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ شادیوں میں اہتمام سے بہترین قرآن اور اس کی بہترین پیٹی ہونی چاہیے، ایسی پیٹی کے بند کرنے میں اچھی سہولت ہو، کیونکہ کھولنا کبھی کبھار ہے، اس لیے اہتمام سے اسے بند کر کے اور وہ چمکتی ہوئی پیٹی میں رکھ کے بند کر کے چھوڑ دیتی۔ جاؤ وہ کلام جو گھر میں بند پڑے رکھے ہوئے ہیں اسے اٹھاؤ، سیدھے سے لگاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اسے کئی دن سے نہیں کھولا، پتہ نہیں اس نے کتنی بددعائیں کی ہیں ہمیں۔ میں نے بتایا کہ ابھی قریب میں ایک نوجوان میں وہ شاگرد بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں جو شادی کا جو دن چل رہا تھا اس میں رات میں ایک رسم لوگوں نے بنایا کہ اب وہ جو قرآن صرف لے کے جا کے دیتے تھے، اب وہ قرآن لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں بھی دے رہے ہیں کہ جو بھی ہو تھوڑا سا پڑھو، پڑھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہمارے شاگرد یہ بتانے لگے کہ جب ان کے گھر میں یہ معاملہ ہونے لگا، لڑکی اور لڑکے کو بٹھا کے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، دوسرے دن نکاح ہے، ایک دن رات میں ان کو دونوں کو بٹھا کے ان کے ہاتھ میں قرآن دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی رسم کے اعتبار سے، تو ان کو فوراً خیال ہے، انہوں نے کہا کہ کیا وضو ہے تمہارا، ان کے ہاتھ میں قرآن دے رہے ہو، کیا یہ دلہا دلہن ان کا وضو ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا وضو نہیں ہے، ہمارا وضو نہیں ہے۔ تو پاس میں بیٹھی ہوئی جو اس خاندان کی بڑی دیندار مانی جاتی ہے وہ عورت کہنے لگی ایسے وقتوں میں وضو کی ضرورت نہیں، ہاتھ لگا۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہو تو ہاتھ لگانا، اس کے علاوہ ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، چلو رسم میں کر لیتے ہیں، تھوڑا ہی سی ہے، 5 منٹ کے لیے چھیئیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ ہاں نہیں، اللہ کا کلام ہے، اسے اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب کبھی غیروں نے ایسی تصویر شائع کی کہ جس میں وہ اللہ کی کلام کی بے حرمتی کر رہے، کوئی پھاڑ رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی اپنا جوتا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارا ایمان کیا کہتے ہیں، ہمیں درد ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف ہو جاتی ہے جب اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن وہی کام جب ایمان والے کرے اپنے گھر میں، اسے دھول جم رہی ہے، وہ پھٹ رہا ہے، اسے دیمک کھائی جا رہی ہے، وہی کام اگر ایمان والے کر رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کیا کریں، پھر ہمارا ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا ایمان تازہ کرنے کے لیے ہمیں کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
آج کی آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا بدلہ، ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور ساری انسانیت کی لعنت ہوگی، اور جس لعنت میں ہے اور جس جہنم میں ہے خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اللہ نے فرمایا ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہوگا، عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے غلطی ہوئی لیکن آگے جا کے کچھ عمل انہوں نے کیا، وہ کیا عمل ہے آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ یہ تیسرا پارہ ہمارا، اس کی تفسیر مکمل ہوگی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، اور رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ بھی ہے۔ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اہتمام سے شرکت فرمائیں، کیونکہ بعض چیزیں ہیں جس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا ما شئت، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلبي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ پیارے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ گناہ پہ گناہ کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل بڑا بے چین ہے، اس دل کو سکون اور راحت نہیں ہے، کیونکہ یہ دل آپ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم دنیاوی زندگی میں اتنے پھنس گئے ہیں، آخرت کی یاد سے ہم غافل ہوتے چلے گئے۔ بہت ساروں کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، کفن پہنایا، لیکن ایک لمحے کے لیے ہماری موت کی یاد ہمیں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بہت ساروں کو ہم نے مٹی ڈالی ہے۔ اللہ بہت ساروں کے قبر پر کھڑے ہو کے ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے، لیکن کبھی خیال نہیں آ رہا کہ اچانک ہمارے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ جو بہترین کپڑے جو ہمیں پسندیدہ ہیں، جس کو ہم پہنے ہوں گے، اسے پھاڑ کر ہمارے جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ جو بڑے نام کے اعزاز لگاتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ بلاتے تھے، وہ نام کو ہٹا کے میت کے نام سے بلانے لگ جائیں گے۔ اللہ جو ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے، وہ ہمیں اپنے سے دور کرنے کی جلدی کریں گے۔ اللہ کوئی آئے یا نہ آئے، بدبو کی فکر ہوگی، اللہ جلدی نہلا کر دفن کر دیا جائے گا، تنی تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی سے ہم غافل ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمان ہے، وہاں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ ہماری قبر اگر اندھیری والی بن گئی تو پھر ہم بڑے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کے کمرے کا اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ زیادہ دیر اجالے کے بغیر ہم رہ نہیں پاتے ہیں، قبر کا اندھیرا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اتنا کمزور ہے کہ ایک مچھر کے ڈس لینے سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ نبی نے تو قبر کے عذابات میں بتایا، بڑے بڑے اللہ خچروں جیسے راستے ہوں گے، سانپ ہوں گے جو پیٹ پھاڑ کر پیٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھنسیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اللہ سن کر ہی ڈر لگتا ہے، ہمیں معاف فرما دے، تو نہیں تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا دے، دنیا پتے پتے مر جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے کلام سے محبت نصیب فرما، اللہ تیرے کلام سے سچی محبت نصیب فرما، اسے سیکھنے اور صحیح سیکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس بیٹھے ہوئے بھائیوں کو قبول فرما، اللہ تیرے کلام کی محبت میں انہیں جمع کیا ہے، تیرے کلام کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت میں جو بھی جہاں بھی پریشان ہیں، جن کے دل بھی پریشانی سے بھرے ہوئے ہیں،
اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں ہر ایک کو صحت نصیب فرما، اللہ کسی کے ماں باپ کسی کے اولاد بیمار ہیں، کسی کے اپنے بیمار ہیں، اللہ بہت سارے تو ڈاکٹروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، اللہ ہر ایک کو صحت نصیب فرما، اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، اللہ جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کی نظم فرما، جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، اللہ اپنی محمد اور اپنی محبت اور اپنی رضا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمدا وصلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔